بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ کا یہ دوسرا رکوع ہے اور 21ویں سپارے کا 15واں رکوع ہے۔ 14واں ختم ہوتا ہے، 15واں شروع ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش کہ تم دیکھتے اس وقت مجرموں کو، یعنی ان کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اگر تم دیکھتے اس وقت مجرموں کو ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے۔ ناکسا ینکسو کا معنی ہوتا ہے سر کو جھکانا، تو ناکسن اس کے اسم فاعل، ناکسون جمع ہو گیا اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، رب کی بارگاہ میں۔ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو شرم، ندامت، خوف کی وجہ سے اپنے سروں کو مجرموں نے جھکایا ہوا ہوگا، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہے، ہم یقین ہو گئے۔ تو جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہوگی قیامت کے دن، تو اس وقت کفار و مشرکین، منافقین، مجرمین سب اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اس وقت مانیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، ایک چانس اور دیا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، پھر دیکھیں ہم کس طرح بالکل نیک متقی پرہیزگار بن جائیں گے، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے، کسی کام میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا، وہ ایک دن کی تو 24 گھنٹے کی تو بات نہیں ہے، جس طرح کہ پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ کفار و مشرکین کے لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، عام گناہگار مسلمانوں کے لیے 1,000 سال کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے وہ اس طرح گزر جائے گا جس طرح ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی 5-7 منٹ میں، اتنی دیر میں وہ دن گزر جائے گا۔ تو 50,000 برس کا وہ دن، اس میں مختلف حالتیں ہوں گی۔ کسی حالت میں وہ اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے، اس کا بھی تذکرہ ہوا قرآن پاک میں کہ وہ مانیں گے ہی نہیں، کہیں کوئی حالت ہوگی، کہیں کوئی حالت ہوگی۔ ایک حالت یہ ہوگی کہ جس وقت وہ اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کر لیں گے، اور اس وقت یہ درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں سورہ الانعام کے اندر اس طرح بیان کیا۔ اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، مجرم
کفار و منافقین ان لوگوں کو جب جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا نا، جہنم کے سامنے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فقالوا یا لیتنا نرد، تو اس وقت وہ درخواست پیش کریں گے، خواہش کریں گے کاش ہمیں واپس لٹایا جائے، دنیا میں بھیجا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، یعنی اب انکار نہیں کریں گے، پہلے تو انکار کرتے تھے لیکن اب انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے ہو جائیں گے، بڑے مطیع فرما بردار، بالکل سیدھے راہ راست پہ چلنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہوگی ما کانوا یخفون من قبل، جس کو وہ پہلے چھپاتے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو لوٹایا جائے بالفرض، ویسے تو وہاں اب موقع نہیں ہوگا نا، وقت تو گزر چکا ہوگا، وقت تو اب دنیا میں ہے انسان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، وقت عطا فرمایا ہے، تمام اسباب موجود ہیں کہ انسان اگر نیکی کے رستے پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے تمام اسباب موجود ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اگر کوئی چلنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام اسباب موجود ہیں کہ وہ نیکی کے رستے پہ چل سکتا ہے، اور یہ وقت جب گزر جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ بالفرض ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو لوٹا دیا جائے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، تو پھر وہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا تھا پھر وہی کام کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ دنیا میں کیا کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دنیا میں تو قیامت کا ہی انکار کرتے تھے، کہتے تھے دنیا ہی دنیا ہے، سب ہے، اس کو رنگین بنا لو، اس کو پر آسائش بنا لو، پر آرام بنا لو، آرام دہ بنانے کے لیے جو چاہے کرنا پڑے، اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دو، اور جس طرح بھی ہو سکے اس دنیا کو رنگین بنا لو، آرام بنا لو، کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا تو انکار کرتے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لٹایا جائے، پھر ہم بالکل سیدھے تیر کی طرح راہ راست پہ چلیں گے، بالکل نہیں بھٹکیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو لٹا دیا جائے تو پھر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، انہوں نے پہلے بھی اپنی مرضی سے کیا تھا، اپنی خوشی سے غلط کام کیے تھے، کیونکہ شیطان کو تو کوئی کسی قسم کا انسان پہ اختیار نہیں ہے زبردستی گمراہ کرنے کا، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ انسان کو وہ غلط کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس طرف چلتا ہے، اس کو زبردستی کرنے کا یا مجبور کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے زبردستی گمراہ کرنے کا، اس کا کام جو ہے وہ صرف یعنی لوگوں کو برائی کی طرف ترغیب دینا ہے۔ یہ انما ایک منٹ، یہ 14واں سپارہ ہے سورۃ النحل، سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 ہے، لیکن اس سے پہلے یہ آیت ایک دفعہ سورہ سبا 22واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 21، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کو کوئی غلبہ نہیں تھا لوگوں پہ، انسانوں پہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، دیکھنا تو یہ تھا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں رہتا ہے، تو شیطان کو غلبہ نہیں تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر تو اس کو کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور 100، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون،
اس کا غلبہ تو ان پر تھا جو اس کو پیچھے چلتے اور اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے. یعنی کیا مطلب کہ خود ہی اس کے پیچھے لگے، اس کی بات مان لی. اس میں اتنا زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے وہ گناہ کی طرف لے جائے. اس کا کام تو صرف ترغیب دینا ہے. انسان اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اپنی مرضی سے دنیا کے اندر انسان نے غلط کام کیے، گمراہی اور گناہ کے کام کیے. قیامت کے دن جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے، جب کہ وقت گزر چکا ہوگا اور اس وقت لوٹانے کا وقت نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت خواہش کریں گے. لیکن ان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر ان کو دنیا میں لوٹایا بھی جاتا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں، اگر ان کو لوٹایا جاتا تو انہوں نے پھر وہی کچھ کرنا تھا. جیسے دیکھیں دنیا میں ہم اس کا بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان جب کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، خاص طور پر انسان جب کسی ایسی بیماری میں، کسی ایسی تکلیف میں، کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جہاں موت کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا خطرہ ہو، تو انسان اس وقت دل میں عہد کرتا ہے کہ اس سے بچ جاؤں، اس بیماری سے بچ جاؤں، اس تکلیف سے بچ جاؤں، اس مصیبت سے بچ جاؤں، اب میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا. اب جب وہ تکلیف مصیبت دور ہوتی ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر انسان اسی روش پہ چل پڑتا ہے. وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی پھر وہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی انسان کی ایک فطرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر ان کو قیامت کے دن جو خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، اگر ان کو اس وقت لوٹایا جائے تو انہوں نے پھر وہی کرنا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے ہیں. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کاش کہ وہ وقت اس کو آپ دیکھیں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو مجرم شرم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کس طرح اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت یہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹایا جائے، ایک موقع اور دیا جائے. نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں یقین ہے. لیکن اس وقت وہ موقع نہیں ہوگا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سر از جیب غفلت بر آور کنو، غفلت کے گریبان سے غفلت کے گریبان سے سر کو باہر نکال. یعنی غفلت، یہ گریبان اس کو کہتے ہیں، تو نے گریبان میں منہ ڈالا ہوا ہے، غفلت کے گریبان میں نہیں، اس سے سر باہر نکال کہ فردہ نہ ماند بخجلت نگوں، تاکہ کل یعنی قیامت کے دن یہ ندامت اور شرمندگی سے جھکا ہوا نہ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، رب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت شرم سے انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا. ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ الگ الگ لائنیں بن جائیں گی مجرموں کی، یہ فلاں جرم کرنے والے ہیں، یہ فلاں جرم کرنے والے ہیں، یہ فلاں جرم کرنے والے ہیں. تو اس وقت یعنی ہر آدمی ڈر رہا ہوگا کہ میرا یہ جرم دنیا میں تو چھپا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب سب کے سامنے آ جائے گا، سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان کے دل کے اندر کسی چیز کا احساس ہوتا ہے. ورنہ اب دنیا میں اس یورپ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو کسی زمانے میں شرم کا باعث سمجھی جاتی تھی، لوگ آج اس کو فخر کا باعث سمجھتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہے جی وہ ہے جی، جو چیز بہت شرمندگی کا اور ندامت کا باعث ہوتی ہے. تو وہاں ایک ایسے پہلا ماحول بنا ہوگا، ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہوگی کہ میرے جرم لوگوں کے سامنے کھل نہ جائیں. تو اس وقت شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں آج غفلت سے باہر نکل آؤ تاکہ کل یہ تمہارا سر ندامت اور شرمندگی سے جھکا ہوا نہ ہو. کنونت کے چشمت اشک بیبار، زبان در دہانت عذر بیار. آج تمہاری آنکھ سلامت ہے، اس آنکھ سے
رب کے خوف سے آنسو بہا لے، خوف الہی سے، خشیت الہی سے اس آنکھ سے آنسو بہا لے، آج تیری آنکھ سلامت ہے۔ زبان در دہانت عذر بیار، آج زبان سلامت ہے تیرے منہ میں اور بولنے کی قوت طاقت ہے، اس کے ذریعے سے عذر لے آ، یعنی توبہ استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا عذر پیش کر لے۔ نہ پیوستہ باشد رواں در بدن، نہ ہموارہ گردن زبان در دہن، نہ تو یہ جان ہمیشہ اس جسم میں رہے گی اور نہ یہ زبان ہمیشہ بولنے والی رہے گی۔ زبان خاموش ہو جائے گی اور جان اس سے نکل جائے گی، تو زبان کے خاموش ہونے اور جان کے اس سے نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کر لو، توبہ و استغفار کر لو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو، ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اگر چاہتا تو کوئی بھی انسان کوئی غلط کام نہ کرتا، کوئی گناہ نہ کرتا، کوئی نافرمانی نہ کرتا، سب لوگ بالکل سیدھے صحیح رستے پہ چلتے جاتے۔ اب دل میں پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہو سکتا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ نہ کوئی گناہ کرتا، نہ کوئی شراب پیتا، نہ کوئی جوا کھیلتا، نہ کوئی بدکاری کرتا، نہ کوئی جھوٹ بولتا، نہ کسی پر کوئی ظلم کرتا، نہ زیادتی کرتا، نہ کوئی نماز چھوڑتا، نہ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا۔ ہر آدمی نہ کسی پر کوئی زیادتی کرنا، نہ ظلم کرتا، بالکل سیدھے صحیح طریقے سے سب لوگ چلتے، تو کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام انسانوں، تمام مخلوق سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا فرمائی۔ عقل عطا فرمانے کے بعد صحیح اور غلط دونوں رستے سامنے واضح کر دیے کہ یہ صحیح رستہ ہے، انبیاء کرام کو بھیج کے کتابوں کو نازل کر کے صحیح رستہ بتا دیا کہ یہ ہے، یہ رستہ ہے جو جس پہ چلو گے تو میری رضا حاصل ہوگی اور جنت کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا رستہ بتا دیا کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ ٹیڑھا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے، ایسے اعمال کرو گے تو میری ناراضگی ہوگی، میرا غضب ہوگا، اور یہ رستہ سیدھا تمہیں جہنم میں جا کر ڈالے گا۔ اب دونوں چیزیں واضح کر دیں اور پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہے اختیار کر لو، اور جس رستے کو اختیار کرے گا پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار ہو، اس کا انجام یہ ہوگا، سیدھے رستے پہ چلو گے تو جنت میں پہنچو گے، اور ٹیڑھے رستے پہ چلو گے تو جہنم میں پہنچو گے۔ تو اب انسان کو اختیار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق کے شاہکار سب سے بہترین مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے جو جس قسم کا رستہ اختیار کرے گا اس کا پھر انجام اس طرح کا ہوگا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بے بس نہیں بنایا ہے، اب یہ ہے پتھر ہے، لوہا ہے، اس کو ہم جہاں رکھ دیا پڑا رہا، نہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جس طرح فرشتے جو ہیں ان میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ان کا یہی کام ہے، یہی ان کا کھانا پینا ہے، نہ انہوں نے روٹی کھانی ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ سونا ہے، ان کا آرام بھی ذکر الہی ہے، ان کا کھانا بھی ذکر الہی ہے، ان کا پینا بھی ذکر الہی ہے، سب چیزیں ان کے لیے ذکر الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت وہ لگے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو رستہ چاہے اختیار کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی مجبور بنا دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا، اس نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے بلکہ اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا،
اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن یہ بات میری طرف سے ثابت ہو چکی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ یعنی کچھ لوگوں نے غلط کام کرنا ہے اور اپنی مرضی سے کرنا ہے اور اپنی خوشی سے انہوں نے غلط کام کرنا ہے، پھر اس کے انجام کے طور پر انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے غلط کام کرنا تھا، انہوں نے جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی خوشی سے نیک کام کرنے تھے اور انہوں نے جنت کا حقدار ٹھہرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک حد تک انسان کو اختیار، یہ یاد رکھیں کہ ایک حد تک اختیار ہے، کلی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح اس کو آپ یوں مثال سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان چاہے تو ایک ٹانگ اٹھا لے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے، اس حد تک اختیار ہے، اور دوسری بھی اٹھاؤ گے تو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو مکمل اختیار نہیں ہے، بلکہ ایک حد تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو اس اختیار کے ذریعے سے انسان پھر اپنی مرضی سے دونوں رستے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے اور پھر اس کے انجام کے لیے تیار رہے۔ تو مجرموں کو اس وقت کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن یعنی قیامت کے دن کا تم انکار کرتے تھے، تو اب فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن کی ملاقات کو تم بھول چکے تھے، اب اس کا عذاب چکھو۔ فَذُوقُوا، ذَاقَ يَذُوقُ چکھنا، فَذُوقُوا امر کا صیغہ، چکھو اس کا عذاب، بِمَا نَسِيتُمْ اس وجہ سے کہ تم بھول گئے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اس دن کی ملاقات کو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب اس کے بدلے میں وہی لفظ ناسی یا ینسا کا معنی ہوتا ہے بھولنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ تم نے اس دن کو بلا دیا تھا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، یعنی تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے ساتھ توجہ نہیں فرمائے گا، یعنی تمہیں فراموش کر دیا جائے گا، تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی، ہمیشگی کا عذاب چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بدلہ اپنے عملوں کا، یعنی جو غلط اعمال تم کرتے تھے ان کا بدلہ آج چکھو، یعنی دنیا میں جو تم نے برائیاں کی، جو گناہ کیے، ان کا عذاب جو ہے وہ آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رستے واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ خوش قسمتی ہے انسان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق مل جائے، اور ہدایت جو ہے یہ ایک بڑی یعنی قیمتی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو دی جائے اور نہ بھی چاہے۔ ہدایت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے جس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اور اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ تو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، جس کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اپنی مرضی سے غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے بس نہیں بنایا ہے، مجبور نہیں بنایا ہے، اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب
ان کو نصیحت کی جائے، اذا ذکروا بہا، ہماری آیتوں کے ساتھ جب ان کو نصیحت کی جائے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور تکبر اور غرور نہیں کرتے، جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ سجدے کی آیت ہے اور یہ 9واں سجدہ ہے۔ اب تک قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں، جن میں سے پہلا 9ویں سپارے میں ہے، پھر اس کے بعد 13ویں سپارے میں ہے، پھر 14ویں میں ہے، 15ویں میں ہے، 16ویں میں ہے، 17ویں میں۔ 17ویں میں ویسے 2 ہیں، دوسرا جو آخر میں آتا ہے وہ حضرت امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے۔ تو پہلا جو ہے سورہ حج کا پہلا جو سجدہ ہے، اور اس کے بعد پھر 19ویں سپارے میں 2 سجدے آتے ہیں، ایک پہلے ربع میں ایک آخری ربع میں، 8 ہو گئے، اور یہ 9واں 21ویں سپارے میں یہاں آ گیا۔ تو آیت سجدہ جو ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا یا جو اس آیت کو سنے گا اس پہ ایک سجدہ واجب ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ 5 دفعہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اس میں نہ تو جس طرح کانوں کا ہاتھ اٹھا جاتا ہے نماز میں یہ ہے، نہ سلام بعد میں پھیرنا، بس نیت دل کے اندر ہو سجدہ تلاوت کی، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ 5 دفعہ تسبیح کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک آیت کو اگر ایک مجلس کے اندر بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ جو ہے واجب ہوگا۔ جس طرح اس آیت کو ہم اگر سب لوگ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں تو ایک ہی سجدہ، کیونکہ سبب ایک ہے۔ لیکن اگر یہاں پڑھی ہے اور پھر جا کے ادھر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، گھر جا کے پڑھیں گے تو یہ مجلس بدل گئی، اب دوسرا سجدہ ہوگا۔ تو اگر ساری مثلا دوسری آیت سجدہ بھی یہاں پڑھیں گے تو چونکہ سبب الگ ہوگا تو پھر دوسرا سجدہ ہوگا۔ ایک یہ آیت جو ہے اس کو ہم یہاں اس مجلس میں جتنی دفعہ پڑھتے رہیں گے، جس طرح مثلا یاد کرنے والے اس کو 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں پڑھیں، تو ایک ہی سجدہ اس سے واجب ہوگا۔ اگر مجلس الگ ہو جائے، ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جائیں تو پھر وہ مجلس الگ ہو گیا، اب دوسرا سجدہ ہوگا۔ تو ایک مجلس کے اندر ایک آدمی پڑھے یا سب اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، ایک ہی سبب ہے چونکہ، تو ایک ہی سجدہ وہ ہے ایک آیت کے لیے ہوگا۔ جب دوسری آیت کو اس سجدے کی پڑھیں گے تو پھر دوسرا سجدہ ہوگا، یا دوسری مجلس میں جا کر پڑھیں گے تو پھر دوسرا سجدہ واجب ہوگا۔ یہ تو ہے نماز سے باہر۔ نماز کے اندر 2 طریقے ہیں سجدے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی وہاں پہ رکعت ختم نہیں کی۔ اور اگر وہاں پہ رکعت ختم کر دی جائے، یعنی آیت سجدہ کر کے پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر جب سجدے میں جائیں گے تو نماز کے سجدے کے اندر ہی یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، الگ سے پھر سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے اندر یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اسی وقت سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کر کے اٹھ کے پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر وہاں رکعت ختم کر دی جائے تو پھر نماز کے سجدے کے اندر ہی، اس میں نیت بھی ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے وہ ایٹومیٹکلی خود بخود نماز کے سجدے کے اندر ہی سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم، یہ ہم ضمیر کا مرجع ہے، الذین اذا ذکروا بہا
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کیا شان ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ خوف اور طمع، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہ ہے ایمان۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا خوف ہو، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب ایمان جو ہے وہ صحیح درست مقام پہ ہوگا۔ اگر صرف خوف ہی خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنا تو ہے نہیں ہے، تو پھر انسان وہ نہ ڈر ہو جائے گا، وہ بے باک ہو جائے گا، بھئی جب جانا ہی جہنم ہے تو ٹھیک ہے جو چاہے کرتے رہو پھر۔ اور اگر صرف امید ہی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بخش تو دینا ہی ہے، ٹھیک ہے بھئی جو چاہے کرتے رہو، تو دونوں چیزیں ہیں، نہ تو صرف خوف نہ صرف امید۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اس وجہ سے کوئی بات نہیں، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس ارادے سے، اس یعنی وجہ سے کوئی گناہ کرنا، یہ یعنی بے باکی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے جی اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کر لو جو چاہے کر لو۔ نہیں، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ انسان آخر خطا کا پتلا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ یعنی بے باکی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ جی توبہ کر لیں گے۔ ہاں، انسان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس نیت سے گناہ کرنا یہ بے باکی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ایمان ہے خوف اور طمع کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان، کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی عذاب کا خوف ہو کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو یا نہ ہو، اور ایک طرف امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہو، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو دونوں چیزیں جب ہوں گی تو پھر انسان جو ہے وہ سیدھے رستے پہ رہے گا، ایک طرف خوف ہو اور ایک طرف امید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہ نیک بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی جب رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، میرے یہ نیک بندے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں، میری بارگاہ میں یعنی میری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس وقت ذکر الہی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ وہ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز، اس کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا خاص وصف کے طور پر، کہ ان کی خاص نشانی اور ان کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کی
فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو، اور کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے مل جل کر رہو یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، سلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج گئے یا پھٹ گئے، یعنی اتنا لمبا قیام تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 26واں پارہ سورہ فتح کی شروع میں۔ اس کی مختلف تفسیریں ہیں، بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بظاہر ایسے کام جو گناہ نہیں ہیں، نافرمانی نہیں ہے، لیکن خلاف اولا، یعنی 2 کام ان میں سے ایک زیادہ بہتر ہے اور ایک کم بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی خاطر یا کسی مصلحت کے پیش نظر جو اعلیٰ تھا اس سے کم جو ہے اس کو اختیار فرمایا، تو اس کو خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ مثلا جس طرح دیکھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر پڑھنے کا حکم دیتا۔ اب حضور کی خواہش یہ تھی، یعنی بہتر وہ تھا کہ اس کو مؤخر کر کے رات کی عشاء کی نماز کو پڑھا جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز یعنی اول وقت میں پڑھ لیتے، جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا اذان ہوتی اور جماعت ہو جاتی۔ تو خواہش یہ تھی اور بہتر وہ تھا، اولا وہ تھا، لیکن مصلحت کے پیش نظر امت پر آسانی کی خاطر حضور نے اس کو اول وقت میں پڑھا۔ اب یہ یعنی ایک اولا جو تھا اس کو ایک مصلحت امت کے آرام کی خاطر حضور نے اس کو یعنی جو اولا اس کو چھوڑ کر غیر اولا کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خاطر اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے ہیں۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی رات کو اتنی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے اتنا ہی میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے رسول اس بارے میں سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عبادت، یعنی حضور ساری رات عبادت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اس اتنی زیادہ عبادت نہ کریں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، یعنی رات کو اتنا لمبا قیام تہجد کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، کس طرح؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی حقیقت ہم نہیں پا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہونا چڑھنا یہ انسان کی خاصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3 رات کا جب رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں، جس کو حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اسی حدیث کا وہ ترجمہ ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والے بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در رحمت اور در بخشش کھلا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو ادا فرماتے تھے، عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، اس میں کبھی 4 یا 6 بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام طور پر 8 رکعت تہجد کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ 3 وتر ادا کیے جاتے تھے۔ تو عام احادیث مبارکہ میں 11 رکعتوں کا ذکر ہے، یعنی 8 رکعت وہ تہجد کے ہوتے تھے، 8 نوافل اور 3 وتر ہوتے تھے۔ بعض میں 9 کا ذکر ہے، یعنی کبھی 6 نفل پڑھے اور 3 وتر، بعض میں 7 کا بھی ذکر ہے کہ 4 نفل پڑھے اور 3 وتر 7، تو عام طور پر 8، اور بعض میں 11 کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ حضور عشاء کی نماز کے ساتھ وتر ادا نہیں فرماتے تھے، بلکہ تہجد کے لیے جب حضور اٹھتے تو تہجد کے بعد حضور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ یعنی اس طرح 11 رکعتیں بن جاتی ہیں کہ 8 رکعت نفل جو ہے وہ تہجد کی ادا کرتے اور اس کے ساتھ 3 وتر۔ تو جن میں 11 کا ذکر ہے اس میں اس طرح ہے کہ 8 نفل تہجد کے اور 3 یہ ہو گئے۔ جن میں 13 کا ذکر ہے پھر وہ یعنی وطروں کے بعد بعض اوقات بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام معمول ہے کہ وطروں کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت ہے کہ حضور وطروں کے بعد 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور بیٹھ کر اب باقی جتنے نوافل ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھے جائیں تو دگنا ثواب ہے۔ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے نفل، بغیر کسی مجبوری کے صحت مند آدمی، جوان آدمی بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کھڑا ہو کر پڑھے گا تو دگنا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ نفل جو تہجد کے بعد وطروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے وہ بیٹھ کے ادا فرماتے تھے، تو اس کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ ہمیں آدھا قبول ہے، دگنے کی نسبت وہ آدھا قبول ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھ کر ادا کیے۔ اس کو یوں بھی کہتے ہیں، ہو سکتے وہ آدھا اس پورے سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے وہ جو نفل ہیں وہ اگر بیٹھ کے پڑھے جائیں تو اس کو بزرگوں نے پسند کیا ہے۔ باقی سارے نوافل کھڑے ہو کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق دے تو کھڑے ہو کر پڑھے جائیں، دگنا ثواب ملے گا، لیکن وطروں کے بعد کے نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھے۔ اور بعض روایتوں میں 15 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، تو اس میں پھر 8 رکعت تہجد کے، 3 وطر کے، اور 2 رکعت اس کے بعد جو نفل ہیں، اور 2 پھر صبح کی سنتیں وہ بھی ساتھ شامل کر کے 15 رکعتیں ذکر ہیں۔ تو عام جو احادیث ہیں ان میں 11 کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 نفل کی یعنی تہجد کے اور 3 وطر۔ اب اس میں بعض لوگوں نے اسی حدیث، یہ بخاری شریف کے اندر تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی رات کی یعنی رمضان شریف میں رات کی عبادت کیسی تھی؟ تو حضور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں پر زیادہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب اس میں سوال جو تھا وہ تہجد کے بارے میں تھا، حالانکہ سرات نہیں ہے اس میں، لیکن جواب جو ہے اس کے یعنی اشارتاً اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تہجد کے بارے میں سوال تھا، اور جواب بھی اسی کا دیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے 8 رکعت جو ہیں وہ ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ بعض لوگوں نے اس کو تراویح پر محمول کر لیا کہ تراویح 8 ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت پر زیادہ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں 8 رکعت تراویح ہیں، 8 رکعت سے زیادہ پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ نہیں، وہ سوال جو ہے وہ تہجد کے بارے میں تھا، کیونکہ رمضان میں اگر کہا جائے کہ تراویح 8 ہے تو غیر رمضان میں پھر کیا ہوتا تھا؟ جواب تو یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور 11 رکعتوں پر زیادہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ تہجد کی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اور اسی کا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پورا سال ادا کرتے تھے، اور نماز تراویح جو ہے وہ صرف رمضان شریف میں ادا کی جاتی ہے، اور نماز تراویح جو ہے وہ جس طرح کے احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ صرف 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت ادا کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی رکعتوں کے بارے میں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے وہ کتنی رکعتیں تھیں۔ ہاں، جو صحابہ کرام کا بعد میں معمول رہا وہ یہی تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح کی ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اکیلے ہی پڑھنے کا معمول رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے شروع میں خلافت میں، اسی طرح بعد میں پھر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا، اور وہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور 23 رکعت کا صراحتاً تمام حدیثوں میں ذکر ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح اور اس کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام کا معمول رہا وہ 20 رکعت نماز تراویح کا تھا، 8 رکعت کا کہیں 8 رکعت اور تراویح اس کے ساتھ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں 8 رکعت نماز تراویح مراد ہے، وہ خود 1 وتر کے قائل ہے۔ تو پھر تو اگر
ان کو یہ فائدہ نہیں دے گی کہ یہاں تو 8 رکعت تہجد کے اور 3 وتر ہیں اور وہ 1 وتر کے قائل ہیں، تو ان کے لیے تو یہ حدیث فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے رمضان اور غیر رمضان میں، یہ نماز تہجد کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی رکعتیں ادا فرماتے تھے، اور اس پہ یعنی رمضان اور غیر رمضان میں اس پہ تہجد کی رکعتیں زیادہ نہیں کرتے تھے، تو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں 13 کا ذکر ہے، ان میں وطروں کے بعد 2 رکعت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، وہ شامل کر لی گئی، اور جہاں 15 کا ذکر ہے وہاں پھر فجر کی 2 جو سنتیں ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر کے 15 رکعتوں کا بیان کیا گیا۔ تو تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر 8 رکعت حضور ادا فرماتے تھے، کبھی کبھی 4 یا 6 رکعتیں بھی تہجد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی یعنی ایک خاص صفت بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کیا پوشیدہ رکھا ہے ہم نے ان کے لیے قرۃ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی کس طرح کی نعمتیں ہم نے ان کے لیے تیار کی ہیں، یہ کسی کو علم نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، جب لوگ نیند کی یعنی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، وہ جو امید اور خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، اور وہ جنت کی نعمتیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، قرۃ اعین، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی آدمی کے دل کے اندر وہ تصور بھی نہیں آ سکتا ان نعمتوں کا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رہی کی ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے پوشیدہ نعمتیں رکھی ہیں جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہوگی جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو نیکیاں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور ان کی جزا عطا فرمائے گا، ورنہ ہمارے اعمال ان کی کیا حیثیت ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے، اور یہ اس کا کرم بالا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو
یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے بدلے میں اپنے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔